رسول خدا کا مقام اللہ اللہ، رسول خدا کا مقام اللہ اللہ، خدا خود کرے احترام اللہ اللہ۔ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ يا خير من دفنت باللقاء أعزمه، فتاب من طيبهن القاء والحكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم۔ یا رب یہ التجا ہے در کرم تو کرے، وہ بات دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے۔ الہی میں رہوں یا نہ رہوں، الہی ہم رہیں یا نہ رہیں، پر تمنا ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ محترم حاضرین و برادران اسلام، آج الحمدللہ برطانیہ برمنگھم کے اس روحانی اور نورانی مرکز جامع مسجد علی المرتضیٰ برمنگھم میں محسن علماء، مخدومنا و مخدوم العلماء، پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری تصور الحق مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی حکم کی تعمیل میں جمعہ کی اس مبارک دن میں حاضری کی سعادت اللہ نے نصیب فرمائی۔ اس مختصر سے وقت میں چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی، یقین رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے دو قوتیں رکھی ہیں، ایک ہے قوت محبت اور ایک ہے قوت غضب۔ کوئی بھی انسان ان دونوں قوتوں سے خالی نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر قوت غضب ہے، قوت محبت نہیں، یا قوت محبت ہے اور قوت غضب نہیں۔ دونوں قوتیں ہر انسان کے اندر اللہ نے پیدا کی ہیں، دونوں کا خالق اللہ ہے۔ قوت محبت بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور قوت غضب بھی، غصے والی قوت بھی اللہ نے پیدا فرمائی۔ صرف بات اتنی ہے کہ اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ ہے۔ قوت محبت کا استعمال بھی غلط ہے، بے جا ہم اپنی محبت کو استعمال کرتے ہیں اور جس سے نتائج آپ کے سامنے، جس کا رزلٹ آپ کے سامنے، اور غصے والی قوت کو بھی ہم بے جا استعمال کرتے ہیں، جس کا انجام، جس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے۔
چونکہ یہ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، ان کو اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو نہ قوت غضب کے استعمال کرنے میں کوئی نقصان ہوگا اور نہ قوت محبت کے استعمال کرنے میں کوئی نقصان ہوگا۔ لیکن مرضی جب خالق میں چلے گی تب بات آئے گی۔ لیکن ہم اپنی مرضی کو اگر اس میں استعمال کریں گے کہ میں غصہ استعمال کرنا ہے میں نے اپنی خواہش پر، اپنی مرضی پر، تو پھر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے اچھا نہیں۔ محبت کو غلط استعمال کریں گے تو اس کا انجام ہی برا ہوگا، اور جس کے نتائج آج یہ معاشرہ بھگت رہا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قوت محبت کو اور قوت غضب کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ جب خالق اللہ ہے تو اللہ نے اس کا مصرف بھی بتایا ہے کہ اس کو تم نے کہاں استعمال کرنا ہے، قوت محبت کو۔ بات محبت سے شروع کر دیتے ہیں، وقت نے اجازت دیا تو قوت غضب کو بھی بیان کر لیں گے، وگرنہ پھر چھوڑ دیں گے انشاءاللہ آئندہ۔ تو قوت محبت کو استعمال کرنے کے 3 مصرف ہیں: رحمان، حزب الرحمان، اعمال الرحمان۔ کہ ہم نے اپنی قوت محبت کو، محبت والی قوت کو استعمال کرنا ہے رحمان کے لیے، اور رحمان کی کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمان ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ یعنی ہماری محبت استعمال ہو اللہ کے لیے۔ دوسری چیز حزب الرحمان، رحمان کی پارٹی، رحمان کی جماعت۔ اب وہ ہم تلاش کریں گے رحمان کی پارٹی کو۔ ایک پارٹی تو ہمیں قرآن سے ملی کہ جسے خود اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ۔ دنیا والوں اگر قرۂ عرض پہ میری جماعت اگر دیکھنی ہے تو میرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میری جماعت ہے، یہ میری پارٹی، یہ حزب اللہ ہے۔ اب جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا تو اس پارٹی میں شامل ہے۔ کسی بھی جماعت میں شامل ہونے کے لیے اس پارٹی کا ورکر بننا ضروری ہے، رکن بننا ضروری ہوتا ہے، ان جیسی سوچ، ان جیسا نظریہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جماعت میں ہو اور نظریہ کسی اور جماعت کا ہو۔ پارٹی ایک استعمال کرے اور سوچ کسی اور کے ساتھ، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے صحابہ کی جماعت میں شامل ہونا ہے تو پھر ہمیں سوچ بھی صحابہ والی رکھنی پڑے، نظریہ بھی انہی کا چلے گا، انہی جیسے افکار ہم کو اپنانے پڑیں گے، تو پھر ہم حزب اللہ میں شامل ہو جائیں گے، اللہ کی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو شامل فرما دے۔ دوسری چیز حزب الرحمان، رحمان کی پارٹی، اور تیسری چیز اعمال رحمان، وہ اعمال کے جن سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، رحمان راضی ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے ان سے رحمان راضی ہوتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا رب راضی ہوتا ہے، رحمان راضی ہوتا ہے اچھے اعمال کرنے سے، نماز سے راضی ہوتا ہے، حج سے راضی ہوتا ہے، روزے سے راضی ہوتا ہے، زکات سے راضی ہوتا ہے۔ ہر اچھے عمل کے کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ہر برے عمل سے بچنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور ہر برے عمل سے نہ بچنے سے اور ہر اچھا عمل نہ کرنے سے رحمان ناراض ہوتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے قوت محبت کو استعمال کرنا ہے 3 جگہ پر۔ پھر یاد کر لو، یہ میرا سبق ہے، کوئی پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، تو یہ میری باتیں یاد کر لو کہ ہماری محبت کہاں استعمال ہو؟ رحمان یعنی اللہ کے لیے، حزب الرحمان رحمان کی پارٹی اور جماعت کے لیے، اعمال رحمان وہ اعمال کے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس پر ہماری قوت محبت استعمال ہے۔ اب یہ ٹھیک جگہ ہے جہاں ہم قوت محبت کو استعمال کریں گے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت تو تب کی جاتی ہے کہ جب کسی کو دیکھا جاتا ہے، اس کی کمال کو دیکھا جاتا ہے، اس کے حسن کو دیکھا جاتا ہے، اس کے احسانات کو دیکھا جاتا ہے،
اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو ہم کس طرح اللہ سے محبت رکھیں گے؟ کیونکہ دنیا میں یہ طریقہ کار ہے کہ 4 اسباب کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. میرا عنوان شاید تھوڑا آپ کے لیے مشکل ہوگا، لیکن اگر آپ توجہ ہوگی تو انشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں. 4 سبب ہیں محبت کرنے کے، کہ جن اسباب کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ دنیا میں ظاہری سبب ہیں. ان میں سے پہلا سبب ہے جمال، خوبصورتی. دوسرا سبب ہے کمال. تیسرا سبب ہے نوال، نوال کا معنی احسان. اور چوتھا سبب ہے قرابت. ان 4 اسباب کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. عنوان میرا بہت لمبا ہے، اس کے لیے بڑا لمبا وقت چاہیے، مختصر کر رہا ہوں. پہلا سبب کیا ہے؟ خوبصورتی. کہ جی فلاں سے کیوں محبت ہے؟ خوبصورت ہے. خوبصورتی بھی تو لوگ فریفتہ ہوئے ہیں. آج کی باتیں چھوڑو، میں آپ کو قرآن کا قصہ آپ کو سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ قرآن مجید میں سورہ یوسف ہے، اس میں قصہ بیان کیا گیا جس کو قرآن نے احسن القصص کہا. سارے قصوں میں ایک اچھا قصہ ہے، اور اس کی ایک اچھائی کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ وہ واحد قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا کہ جو پورے قرآن میں ایک ہی صورت میں سارا قصہ موجود ہے. یونس علیہ السلام کا باقی انبیاء کے قصے کہیں ایک صورت میں، کہیں دوسری صورت میں، کہیں تیسری صورت میں. یہ وہ واحد قصہ ہے کہ جو اول سے لے کر آخر تک سارا قصہ، سارا واقعہ قرآن مجید کی ایک ہی صورت میں موجود ہے. اور اس میں بڑے محفوظ ہو رہا ہے، حکایات ہیں، بڑی عجیب چیزیں ہیں. یہ صرف قصہ نہیں ہے، اس سے ہم نے بہت ساری چیزیں حاصل کر لی. تو وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ زلیخا حضرت یوسف پہ جو فریفتہ ہوئی تو وہاں کیا چیز کا فرمانا؟ حسن ہی تو تھا. اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن بھی ایسا دیا تھا کہ یوں سمجھیے کہ 10 حصے اللہ نے حسن کے بنائے، ایک حصہ اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کیا ہے، 9 حصے حسن کے اللہ نے جناب یوسف کو دیے. اب آپ اندازہ لگائیں گے کتنا حسن، ایک حصے میں اتنا حسن نظر آتا ہے تو 9 حصوں کا کتنا بڑا حسن ہوگا. تو زلیخا نے فریفتہ تو ہونا ہی نہیں تھا، اور وہ اتنی مدہوش ہو گئی تھی، اتنی فریفتہ ہو گئی تھی، وہ اپنے آپ سے بھی باہر ہو گئی، اپنی بھی خبر نہیں رہی. یہاں تک کہ جب مصر کی شہزادیوں نے، مصر کی نسوانیت نے یہ منظر دیکھا تو تانا دیا. تو زلیخا کو کیا ہو گیا؟ عزیز مصر کی شہزادی اور بادشاہزادی ہو کر ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی. تو زلیخا نے کہا تم نے غلام دیکھا نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے اس کی حسن کا. ان کو دکھانے کے لیے اس نے ضیافت کا اہتمام کیا، دسترخوان بچھایا اور اس پہ رنگ برنگے فروٹ رکھے، چھریاں رکھی، چاقو رکھے، چونکہ ہر جائے پھنستا ہی دسترخوان پہ، ہر جائے پھنستا ہی دسترخوان پہ. تو ان کو دسترخوان پہ بیٹھایا، ان کے ہاتھوں میں چھریاں اور چاقو دیے، لو یہ فروٹ کاٹ کے کھاؤ. ادھر سے وہ فروٹ کاٹ رہی ہے، ادھر سے یوسف علیہ السلام کو اسے نمودار کیا. قالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنا وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. جناب یوسف جب ظاہر ہو جاتے، حسن یوسف کی رعنائیاں دیکھ کر مصر کی شہزادیاں بجائے فروٹ کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں. قطعن ایدیہن، اتنی مدہوش ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا کہ چھریاں کہاں چل رہی ہیں. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور قسمیں اٹھا اٹھا کر کہہ رہے ہیں. مغالطہ لگ گیا بیچاریوں کو حسن یوسف دیکھ کر، قسمیں اٹھا کر کہہ رہی ہیں مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو
کوئی سینئر قسم کا نوری نظر آ رہا ہے. زلیخا نے کہا پھنسی ہو کہ نہیں پھنسی؟ مجھے تانا دے رہے، یہ تو تم نے ایک جھلک دیکھی ہے. میں یہاں پر ایک جملہ کہتا رہتا ہوں، احباب غور کرنا. جنہوں نے حسن یوسف دیکھا انگلیاں کاٹ ڈالی، حواس کھو بیٹھی، ایمان نہیں لائی. لیکن قربان جاؤں جنہوں نے حسن محمد دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، حواس پا لیے. حضور کی عشق اور محبت میں کوئی کسی نے حواس کھوئے نہیں ہے. میرا عقیدہ، میرے اکابر کا عقیدہ، حضور کے سارے صحابہ میں کوئی بھی عقل سے خالی نہیں تھا، سب نے حواس پا لیے. جو عقل نہیں تھا رسول اللہ کی مجلس میں آئے انہیں بھی عقل ملا، اور جو نابینا تھے وہ آئے تو وہ بھی بینا بن گئے. تو فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حاضر بن گئے. اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جنہوں نے حسن محمد دیکھا، حواس پا لیے، ایمان بھی لے آئے. پھر حضور کے عشق اور محبت میں، حضور کے عشق اور محبت میں انگلیاں نہیں کاٹی، گردنیں نہیں کٹوا ڈالی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر محبت کا معیار خوبصورتی ہے تو سب سے خوبصورت کون ہے؟ سارے بولو تاکہ سب یاد ہے. میں سمجھوں کہ آپ میرے سبق کو سمجھ رہے ہیں. میں کچھ دیب نہیں ہوں کہ سبق سناتا ہوں آپ کو. حضرت تشریف فرمائیں، ان کی موجودگی میں مجھے شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے. اگر محبت کا معیار خوبصورتی ہے تو سب سے خوبصورت کون؟ اللہ سے زیادہ خوبصورت. قرآن کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور کون ہے؟ اور قرآن مجید نے یوں بھی اعلان فرمایا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت. وہ وقت بھی آئے گا جب سورج بھی بے نور ہو جائے گا، ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے، کوئی روشنی نہیں رہے گی. ربا پھر کس چیز کی روشنی ہوگی؟ رب کا قرآن جواب دیتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. پھر زمین و آسمان میں اگر روشنی ہوگی تو صرف کس کی ہوگی؟ ایک اللہ کی ہوگی. لہذا اگر محبت کا معیار خوبصورتی ہے تو سب سے خوبصورت کون؟ محبت کا مرکز سب سے پہلے کس کو بناؤ؟ اللہ. سب سے خوبصورت اللہ. جس رب نے یوسف کو حسن دیا وہ رب خود کتنا حسین ہوگا. اور چھوڑو جس نے اپنے محبوب کو حسن دیا، ایسا بے مثال حسن دیا، وہ رب خود کتنا حسین ہوگا. اس نے یوسف اپنی جگہ پہ بے مثال حسن، لیکن آمنہ کے لال کے حسن کا بھی کوئی حسن مقابلہ. کائنات کے سارے حسین جمع کر دو، سارے جمیل جمع کر دو، حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا کوئی بھی مقابلہ. ایسا حسن اللہ نے دیا کہ جناب جبرائیل سید الملائکہ، نوریوں کا سردار، بڑا نورانی، 600 بازو والا بڑا نورانی، جب اس نے دیکھا مکہ کی گلیاں روشن ہیں، ربا مجھے بھی اجازت ہو. آمنہ کی گود میں ایک بچہ آیا ہے، لوگ سارے اس کی تعریف کر رہے ہیں، اجازتوں میں بھی لے کے آتا ہوں. جبریل آ جاتے ہیں، آمنہ کی گود میں بچہ پڑا ہوا ہے، یوں کپڑا ہٹایا. کپڑا ہٹانے کے بعد اس بڑے نورانی کا تاثر بھی دیکھیے. شمائل میں جبریل امین کے اس تاثر کو اس طرح بیان کیا قلبت مشارق الارض ومغاربها، قلبت مشارق الارض ومغاربها. پوری کائنات میں گھوماؤں پھراؤں، میں نے حسن یوسف بھی دیکھا ہے. دنیا والوں تم نے کیا دیکھا؟ میں نے تو 1.25 لاکھ انبیاء کا حسن دیکھا ہے، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم لم ارى احدا اجمل اکمل اشرف من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیدا کرنے والے کی قسم میری نگاہوں نے محمد جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا. اللہ کی غیرت جوش میں آئی. اللہ نے فرمایا جبریل تو کیسے دیکھتا؟ میں نے محمد جیسا بنایا ہی کوئی نہیں. میں نے محمد جیسا کیسے دیکھتا؟ اور اس تاثر کا ترجمہ فارسی میں کسی نے کیا ہے، اور ترجمہ تو میں نے کر لیا، اب فارسی سن لو. کیا عجیب، فارسی بھی بڑی میٹھی زبان ہے. فرمایا آفا کہا کر دیدہ ام، آفا کہا کر دیدہ ام،
مہر بتا برزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری بہت گھوما بہت پھرا پوری کائنات کا مطالعہ کیا لیکن میری نگاہوں نے محمد جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا. جس رب نے اپنے محبوب کو حسن دیا اس رب کا حسن کتنا زیادہ ہوگا. اگر محبت کا معیار خوبصورتی ہے تو سب سے خوبصورت بولو کون ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا حسن دیا کہ دیکھنے والا آپ کے حسن کی تاب نہیں لا سکتا. اور اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جملے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حسن پہ کیا عجیب جملے انہوں نے ارشاد فرمائے. فرماتی ایک دفعہ رسول اللہ کے چہرے پہ میری نگاہ پڑی, گرمیوں کا موسم ہے, آپ کے چہرے پر آپ کے رخساروں پر پسینے کی بوندیں اور قطرات مجھے یوں چمکتے ہوئے نظر آئے جس طرح آسمان کے دامن میں ستارے جگمگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو مجھ سے نہ رہا گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ کا حسن دیکھ کر مجھے ابو قبیر حضلی کی اشعار یاد آ رہے جس کا مصداق اس کا محبوب نہیں ہے آپ نے. رسول اللہ نے اپنا کام چھوڑ دیا, متوجہ ہو کے فرمایا عائشہ سناؤ تو صحیح. رسول اللہ کو عائشہ سے پیار بھی بڑا تھا اور یہ وہ عائشہ ہے کہ جس کا نکاح فرض پہ نہیں عرش پہ ہوا. یہ وہ عائشہ صدیقہ ہے جس کے بستر پہ اللہ کا قرآن اترا ہے, اور یہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس کی برات کے لیے اللہ نے پوری سورہ نور نازل کر دی ہے. یہ وہ عائشہ رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہیں. کیا کر رہی ہیں؟ شوہر. بہت کم بیوی شوہر کی تعریف کر رہی ہیں, آپ بھی تو ماشاءاللہ. سیدہ عائشہ شوہر بھی اعلیٰ بیوی بھی اعلیٰ, شوہر بھی اعلیٰ بیوی بھی اعلیٰ. فرمایا وَمُبَرَّأً مِّن كُلِّ غَيْرِ حَیْضَةٍ, آپ پریشان ہوں میں ترجمہ کروں گا انشاءاللہ. وَمُبَرَّأً مِّنَ كُلِّ غَيْرِ حَیْضَةٍ وَفَسَادِ مُرْضِعَةٍ وَدَاءٍ مُغْیَلٍ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا چہرہ دیکھ کر, آپ کی چہرے کی رعنائیاں اور خوبصورتی دیکھ کر میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر بیماری سے پاک پیدا کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات والدہ بیمار ہو تو بیماریاں بچے میں منتقل ہو جاتی ہیں. اللہ نے آپ کے لیے جس والدہ بی آمنہ کا انتخاب کیا وہ بھی ہر بیماری سے پاک ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ کہتے شوگر ہے, میرے ابے نے بھی شوگر تھی, وہ کہتے نہیں میرے دادے نے بھی شوگر. وراثت میں آج اور کوئی چیز منتقل تو ہوتی نہیں ہے سوائے بیماری نہیں. اللہ نے آپ کے لیے جس والدہ بی آمنہ کا انتخاب کیا وہ بھی ہر بیماری سے پاک ہے. اللہ نے آپ کے لیے جس والدہ کا انتخاب کیا وہ بھی ہر بیماری سے پاک ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی کبھار یوں ہوتا ہے والدہ تو ہر بیماری سے پاک ہے لیکن اس دائیا کا دودھ پلایا جائے, دودھ اچھا نہ ہو تو بچہ پھر بھی بیمار ہو جاتا ہے. قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے لیے اللہ نے جس دائیا حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیا اس کا دودھ بھی ہر بیماری سے پاک ہے. اور آگے کیا فرمایا, وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسْرَةِ وَجْهِهِ, کاش آپ عربی کے ذوق سے واقف ہوتے, مزہ ہی آتا کہ اس جملے کے اندر کتنا ہی کیف اور سرور ہے. وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسْرَةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے چہرے کی لکیروں سے روشنی یوں پھوٹتی ہے, نمودار ہو رہی ہے جس طرح برسنے والے بادلوں سے روشنی نکلا کرتی ہے. رسول اللہ کی خوبصورتی اور حسن کو دیکھیے. آپ نے جب یہ اشعار سنے آپ عائشہ کی طرح متوجہ ہو کے فرمانے لگے, عائشہ شاید تجھے اشعار پڑھ کر مجھے دیکھ کر اتنا لطف نہ آیا ہو جتنا مجھے تجھے سن کر اور دیکھ کر لطف آیا ہے. یہ تو بیوی تعریف کر رہی ہے. سنیے سیدہ فاطمہ اپنے ابا جی کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ فاطمہ کیا فرماتی ہیں, ما زعل من شم تربت احمدا, ما زعل من شم تربت احمدا, اللہ یشم مد الزمان غوالیا. دنیا والوں جنہوں نے میرے بابا کی قبر کی زیارت کر کے میرے بابا کی
قبر کی مٹی سونگ لی، اللہ سب کو نصیب کر دے۔ جنہوں نے میرے بابا کی قبر کی زیارت کر کے میرے بابا کی قبر کی مٹی سونگ لی، پوری کائنات میں گھومے اور پھرے، مہنگی سے مہنگی عطر خریدے، کوئی عطر اس کو اچھی نہیں لگے گی۔ کیوں؟ بطیب رسول اللہ طاب نسیمہا، بطیب رسول اللہ طاب نسیمہا، فما المسک والکافور والسندل الرطب۔ پوری کائنات میں آپ پھرے، آپ کو پھول نظر آئیں گے، پھولوں کی پتیاں نظر آئیں گی، ان کی دھیمی دھیمی خوشبوئیں نظر آئیں گی۔ یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا صلی اللہ۔ آئیے اگر محبت کا معیار خوبصورتی، جس رب نے اپنے محبوب کو حسن دیا ہے، بتاؤ نا وہ رب خود کتنا حسین ہوگا، تو ہماری محبت کا مرکز کون ہو؟ دوسری بات، اگر محبت کا معیار کمال ہے، کہ فلاں بھی چلو جو خوبصورت نہیں ہے لیکن ہے بڑا باکمال ہے، اللہ نے اس کو بڑے کمالات سے نوازا ہے۔ اگر محبت کا معیار کمال ہے تو سب سے باکمال بھی کون ہے؟ اللہ سے زیادہ باکمال کوئی نہیں۔ آج تک کوئی ماہر انجینئر کاریگر بغیر ستونوں کے چھت نہیں بنا سکا، اللہ نے ساتوں آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے کر دیے۔ یہ کس کی کاریگری ہے؟ آپ بتائیے، روشنی میں کام کرنا آسان یا اندھیرے میں؟ جی روشنی میں، لیکن قرآن کہتا ہے میری اور آپ کی تخلیق اندھیرے میں ہوئی، روشنی میں نہیں ہوئی۔ فی ظلمات ثلاث، ایک اندھیرا بھی نہیں، تین اندھیروں کے اندر میری اور آپ کی تصویر ماں کے رحم کے اندر بنی۔ یہ کس کا کمال ہے؟ ایک ماں سے پیدا ہونے والے بچوں کا چہرہ مختلف، انداز مختلف، طبیعتیں مختلف، کون بنا رہا ہے؟ یہ کس کا کمال ہے؟ زمین ایک طرح کی، ایک جگہ پہ ایک پھل، دوسری جگہ پہ دوسرا پھل، یہ کون کرنے والا ہے؟ ذرا قرآن کے اندر غور کیجئے، ایک مثال قرآن سے دیتا ہوں، اللہ توجہ دلا رہے ہیں، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں بیسے رکھنے والوں، بھینس سے دودھ نکالتے وقت میری تخلیق میں بھی غور کیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں بھینس کے نیچے ٹینکی بنانے والا بھی میں، ٹوٹیاں لگانے والا بھی، اور آٹومیٹک قسم کی ٹوٹی دباتے ہو تو دودھ آتا ہے، ہاتھ پیچھے کرتے ہو خود بخود دودھ رک جاتا ہے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ اور پھر اللہ فرماتے ہیں دودھ آتا کہاں سے؟ من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر کی نالی، دوسری طرف خون کی نالی، گوبر میں تعفن اور بدبو، خون کی رنگت سرخ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی قدرت کاملہ سے ان دو منفی چیزوں کے درمیان میں سے ایک مثبت چیز دودھ کی لہر جاری کر دی۔ گوبر کے تعفن اور بدبو کو بھی دودھ کے اندر شامل نہیں ہونے دیا، خون کی سرخی کو بھی دودھ کے اندر شامل نہیں ہونے دیا کہ کہیں میرا ذوق والا بندہ میری نعمت کے قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں لبناً خالصاً، میری طرف سے تو بالکل خالص ہے، تمہاری مرضی کہ اس کے اندر ملاوٹ کر کے فروخت کر ڈالو، لیکن رب کی طرف سے خالص چیز ملی۔ دو گندی نالیوں کے درمیان میں سے یہ کمال کس کا ہے؟ اگر محبت کا معیار کمال ہے تو سب سے باکمال کون ہے؟ پھر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ آج ہمارا دل اللہ کی محبت سے خالی پڑا ہوا ہے، اس لیے محبت پہ باتیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ اگر محبت کا معیار احسان ہے، یہ مختصر آپ کو یہ نوٹ بس آپ کو دے رہا ہوں، محبت کا معیار اگر احسان ہے تو سب سے بڑا محسن کون ہے؟ ہمیں انسان بنانے والا کون؟ ہمیں مسلمان بنانے والا کون؟ مسلمان ماؤں کی گودی نصیب کرنے والا کون؟ ہمیں ایمان کی دولت سے کس نے نوازا؟ ساری کائنات کی نعمتیں کون دینے والا؟ ساری کائنات کو میرے لیے اور آپ کے لیے مسخر اور تابع کرنے والا۔ اگر محبت کا معیار احسان ہے تو یہ احسان کس نے کیا؟ کوئی کر سکتا ہے نا؟ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، میں تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر گننے لگ جاؤ شمار کرنے لگ جاؤ تو تم شمار نہیں کر سکتے، اتنی بے شمار نعمتیں 6 فٹ کے وجود کے اندر اگر غور کرو نا تو اتنی نعمتیں جسم کے اندر بھی، لیکن آج ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں نا۔ علامہ اقبال مرحوم شاعر مصر فرماتے ہیں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہ ہوگا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا،
اپنے دانش کے خم و پیش میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا. یہ موبائل کہاں سے کہاں بات کر رہے ہو؟ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. یہ اپنا کیا بنے گا؟ اپنے آپ کو ہم بھول چکے ہیں. ذرا وفی انفسکم افلا تبصرون. احسان دیکھو رب کا، آنکھ جیسی نعمت دیکھو. یہ معاشرے میں اللہ نے کچھ اندھے بھی پیدا کر دیے تاکہ ہمیں اس بینائی کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے نا. کان دیکھو، سنوائی دیکھو، سماعت کی قوت دیکھو. اللہ نے معاشرے میں ایسے لوگ بھی پیدا کر دیے جو اس قوت سے بالکل خالی ہیں تاکہ ہمیں اس کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے. معاشرے میں اللہ نے کچھ لولے لنگڑے بھی پیدا کر دیے تاکہ ہمیں اپنی انسانوں کی بھی قدر و قیمت معلوم ہو جائے نا. لیکن آج ہمیں نعمتوں پہ کوئی غور نہیں کرنا. ساری کائنات کی نعمت اللہ فرماتے ہیں تیرے لیے اور میرے بندے تو میرے لیے. میری ہر چیز تیری غلامی کرے گی. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، ارے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. ساری کائنات تیرے لیے، تو کس کے لیے؟ تو اس کا مریض بنا ہوا ہے، اس کا غلام بن گیا. پیٹ کا کیا بنا ہے یار؟ پیٹ کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو اللہ روزی دے گا. کتوں کو اللہ روزی دیتا ہے، ہمیں اللہ روزی نہیں دے گا؟ ضرور دے گا، کیونکہ اللہ کے قرآن کا اعلان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ اٹھایا ہو. وہ پتھر کے 3 پردوں میں کیڑے کو روزی دے رہا، یہ کون دینے والا؟ اللہ کے کلیم کے ذہن میں بات آئی، بیوی کو ویرانے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ روزی کہاں سے کھائے گی؟ اسباب کے درجے میں سوچ تو پیدا ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا میرے کلیم رک جاؤ، تیرے سامنے پتھر کی چٹان پڑی ہے، ذرا اس پہ لاٹھی مارو. کلیم اللہ نے لاٹھی ماری، ایک پردہ پھٹا، دوسرا آیا، فرمایا اس پہ بھی مارو، تیسرا آیا، اس میں بھی لاٹھی ماری. جب تیسرا پردہ پھٹا اندر کیا دیکھتے ہیں؟ کیڑا اس کے منہ میں سبز بوٹی پکڑی ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا میرے کلیم پتھر کے 3 پردوں میں اگر کیڑے کو روزی دے سکتا ہوں، تیرے بیوی بچوں کو کبھی بھوکا نہیں رکھوں گا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے اللہ نے کلیم اللہ کی قوت شنوائی کو تیز کیا. فرمایا میرے کلیم ذرا سننا، یہ چھوٹا سا کیڑا پڑھتا کیا ہے؟ ذرا کان لگا. کلیم اللہ نے کان قریب کیے تو وہ کیڑا اپنی معصوم زبان سے یہ پڑھتا جا رہا ہے سبحان من یرانی. ہم تو غفلت سے لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں، غفلت سے، اور وہ لقمہ ہمیں کہہ رہا ہے کیوں غفلت سے مجھے کھا رہا ہے. وہ کیڑا اپنی معصوم زبان سے اپنا سبق سنا رہا ہے سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی. پاک ہے میرا رب جو مجھے دیکھ رہا ہے، پاک ہے میرا رب جو میرے بول کو بھی سنتا ہے، پاک ہے میرا رب جو مجھے یاد کرتا ہے، مجھے بلاتا نہیں ہے، پاک ہے میرا رب جو میرے مکان کو بھی جانتا ہے کہ یہ کیڑا رہتا کدھر ہے. کیڑے کو بھی روزی دینے والا کون؟ ماں کے رحم کے اندر تیرے اور میرے رزق کا انتظام کس نے کیا؟ پیدائش کے بعد ماں کی چھاتی میں اللہ نے دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیے، کون کرنے والا ہے؟ یہ احسانات ہیں کہ نہیں؟ اگر محبت کا معیار احسان ہے، یا فلان میرا محسن ہے، میرے بیٹے کو ملازمت دلوائیے، محسن ہے، اس نے مجھے اتنا قرضہ دیا، ہم اس کی احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. ساری کائنات سے بڑھ کر سب سے بڑا محسن کون؟ تو پھر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اگر محبت کا معیار قرابت ہے تو دیجیے، محبت کا معیار قرابت ہے، یہ میری برادری کا آدمی ہے، یہ میرے قوم کا آدمی ہے، میرے قبیلے کا آدمی ہے، میرے علاقے کا آدمی ہے، میرا رشتہ دار ہے، تو اس کا خیال رکھتے ہیں. لیکن یاد رکھو یہ ساری قرابتیں ختم ہو جائیں گی. وہ دن بھی آنے والا ہے کہ جب ہم تنے تناس اگلے سفر پہ جائیں گے، ہم قبر میں جاتے ہوئے یہ پیغام دے کے جائیں گے ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تنے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. وہ جانے والا اپنے بھائی کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنی بیوی کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہے. اور کل قیامت کے دن اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ وہاں بھی ایک دوسرے سے لوگ بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ.
بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے بیدار ہوگا، اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی قرابت کام نہیں آئے گی. قریب ترین رشتہ اللہ کی ذات ہے جو جہاں بھی کام آئے گا وہاں بھی قربت اللہ کی پیدا کرو. باقی تو سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے. خصوصاً آج کے زمانے میں تو بیٹا باپ کی قبر پہ بھی پھر نہیں آتا، ماں کی قبر پہ آ کر دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا. حدیث میں آتا ہے من زار قبر والدیہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جو اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرے گا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. جایا کرو قبرستان میں، اپنے ماں باپ کی قبروں کو دیکھا کرو، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرو. لیکن دنیا کے یہ سارے قریب رشتے ختم ہو جائیں گے، نہ ختم ہونے والا رشتہ کس کا ہے؟ اللہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب تجھ سے میرے بندے دنیا سے مایوس ہو کر گھبرایا ہوا انسان جب آپ سے میرا پتہ پوچھے تو آپ ان کو کہہ دیجئے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے قریب ہوں. ربا کتنا قریب ہے، ایک بارش کے فاصلے پہ بڑوں کی بستیاں تو بڑی دور ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں بڑا تو میں ساری کائنات سے ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں نے دور ڈیرا نہیں لگایا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرے بندے میں تو تیری رگے حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو سویا رہتا ہے، میں تیری نگرانی کرتا رہتا ہوں، تجھے اپنی بھی خبر نہیں ہوتی لیکن مجھے تیری خبر ضرور ہوتی ہے. میں تیری حفاظت میں لگا رہتا ہوں، تجھے دور جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، میں تیرے قریب رہتا ہوں. اگر محبت کا معیار خراب ہوتا ہے تو سب سے قریب کون ہے؟ پھر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ میں نے دو باتیں ابتدا میں عرض کی، باقی حضرات بعد میں تشریف لائے. اب پورا عنوان تو سمجھ میں نہیں آئے گا بعد والوں کو، پہلے والوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے دو قوتیں رکھی، قوت محبت، قوت غضب. قوت محبت کے استعمال کرنے کی تین جگہ ہیں، رحمان، حزب الرحمان، اعمال الرحمان. ہم نے اپنی محبت کو کہاں استعمال کرنا ہے، اور انشاءاللہ قوت غضب زندگی رہی تو آئندہ. میں بہت زیادہ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حضرت قاری صاحب کا انہوں نے بڑی محبتوں سے دعا تھا. میں نے جس طرح سنا تھا ان کی اسی طرح پایا. ان کے اخلاق خدا کی قسم اس بیماری کی حالت میں کوئی پروگرام نہیں چھوڑا، اور سارے پروگرام 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے برابر کرسی پہ بیٹھے رہے. نہ کوئی پیشاب کا بہانا، نہ کسی اور چیز کا بہانا، نہ موبائل کا بہانا. بعض لوگ موبائل کا بہانا بنا کے باہر نہیں جاتے تھے، فون آ رہا ہے کسی کا، لیکن برابر بیٹھے رہے اور اپنے مہمانوں کی سرپرستی، ان کو عزت، ان کی افزائی. یہ اس زمانے میں بہت کم چیزیں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں. میں دل سے دعا کرتا ہوں، منہ پہ خوشامد کی بات نہیں ہے، دل سے دعائیں نہیں کرتی. اللہ رب العزت ان کے علم میں، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، اللہ ان کو ساری بیماریوں سے اللہ نجات عطا فرمائے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ نے آپ کو بڑی خوبیوں سے نوازا. جب بھی حضرت آپ کو بلاتے ہیں ماشاءاللہ اس کا وسیلت کانفرنس میں بڑا مجمع تھا، اور پورے UK میں یہ واحد ایک پروگرام تھا کہ جس میں الحمدللہ کثیر تعداد کے لوگ تشریف لائے. اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.